السلام علیکم۔ آج کی یہ دوسری ایپیسوڈ بھی تھی، میں آج ہی دے رہی ہوں، اس لیے کچھ لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن میں جمعے کے دن نہیں دے سکتی ہوں اور اپنا سیکوینس بھی خراب نہیں کر سکتی ہوں۔ ایپیسوڈ کا پھر مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے دوسری بھی آج ہی دے رہی ہوں، دے دی تاکہ میرا ایپیسوڈ نہ رہے۔ لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ عصیر نکاح قسط 86 تحریر گل۔ خضر خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ پلوشے نے اسے خود سے ہٹانا چاہا، اس لیے ہاتھوں سے زور لگانے لگی۔ خضر خان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور میں اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹتا ہوں، اس لیے میری اور اس کی طلاق ہو چکی ہے۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس سے محبت سے شادی کی تھی۔ اگر محبت سے کی ہوتی تو اسے مار ڈالتا، لیکن چھوڑتا کبھی بھی نہ۔ اور یہ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کان کھول کر سن لو۔ ان باتوں پر تڑپنا چھوڑ دو جن کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ خضر خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ ہم ساتھ نظر آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بزنس کرتی ہے اور میں بھی، اور اگر اب بھی کوئی تکلیف ہے تو رہے، مجھے خوشی ہوگی تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ نہ جانے وہ کون سی تکلیف کی بات کر رہا تھا، ابھی خود ہی وضاحت دے کر اس کے تڑپتے دل کو پرسکون کیا تھا۔ اب وہ سخت لہجے میں پھر آج اسے وضاحت دے رہا تھا اور پلوشے کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ اسے یہ تو خوشی ہوئی تھی کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا ہے۔ خضر خان کی نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اپنا کل کا دیا ہوا پینڈنٹ وہ پہنے ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا تھا کہ یہ پینڈنٹ خوبصورت ہے یا اس کے گلے میں زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ خضر خان اور زور بھی لگایا کر دور کرنے کے لیے، لیکن اور وہاں لب رکھے تھے۔ پلوشے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، ساکت ہوئی تھی، جس میں صرف نرمی ہی نرمی تھی۔ خضر خان نے واپس سر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پلوشے آنکھیں بند کیے ہوئے۔ پہلے فضیلت کی طلاق ہوگی اور اس کے بعد میں رخصتی کروں گا۔ خضر خان کی تیز آواز پر پلوشے نے ہوش میں آتے ہوئے خضر خان کے سرخ چہرے سے دیکھا۔ اور اگر تم اسی طرح میرے کمرے میں ایک دفعہ پھر آئی تو پھر مجھے رخصتی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس میں اپنے بچے کا عقیقہ کروں گا، کیونکہ اب میرا بھی دل کیا کہ میرا بھی وارث ہو۔ خضر خان اپنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ پلوشے کا رنگ اڑا تھا۔ اس کو لگا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ نہیں، مجھے ذکیہ پھوپھو کی اور باتیں نہیں سننی، پلوشے نے جلدی سے کہا۔ خضر خان نے کہا، جب میرے وارث کو پیدا کروں گی تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ خضر خان کی اولاد پر کون باتیں کر سکے گا؟ وہ پھر اسی انداز میں بولا تھا۔ پلوشے نے تھوک نگلا تھا۔ ہاں، لیکن خضر خان کی اولاد کو نہیں، خضر خان کی بیوی کو پورے خاندان کی باتیں سننی پڑے گی۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی تھی۔ خضر خان نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ کیونکہ خضر خان خوش ہوتا ہے پلوشے کو سب کی نظروں میں جھکا ہوا دیکھ کر۔ خضر خان چاہتا ہے کہ سب پلوشے پر باتیں کریں، پلوشے کو منحوس کہیں، جس کا ایک شوہر مر گیا اور ایک نکاح ٹوٹ گیا ہے اور اب ایک چھپے ہوئے نکاح میں رہتی ہے۔ یہ سب خضر خان کو بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے جانا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی سخت گرفت میں دیکھ کر بولی تھی، کیونکہ وہ خاموش تھا۔ ہاں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب سب تمہارے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں اور تم کہیں جاؤ گی بھی نہیں، بس اس گھر میں اور عصیر نکاح میں رہو گی۔ وہ بنا اس کے دل کی پرواہ کیے بے دردی سے بولا تھا۔ ابھی جاؤ، لیکن پھر رات کے اس پہر میرے کمرے میں بالکل مت آنا۔ پلوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ خضر خان کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد پیچھے ہوا۔
پلوشیں جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور دور ہوئی۔ خضر خان پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ پلوشیں نے جاتے ہوئے مڑ کر کہا، مجھ سے نفرت کی کوئی خاص وجہ ہے تو بتا سکتے ہیں، جو 5 سال پہلے تک شاید نہیں تھی، اور اب اتنی ہے کہ مجھ پر ترس بھی نہیں آتا آپ کو؟ پلوشیں کے اچانک پوچھنے پر خضر خان نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بہت خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ ایسی ہے کہ ہمیشہ دماغ میں رہتی ہے۔ خضر خان نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ پلوشیں نے پھر کہا، تو کیا وہ وجہ اتنی بڑی ہے کہ مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے اور نفرت میں ہی شادی کریں گے؟ نہ جانے پلوشیں کیا جاننا چاہتی تھی اس سے۔ خضر خان نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ وجہ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ میرا بچپن تک برباد کر دیا اس وجہ نے۔ اس لیے تم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک آگ جل رہی ہے اندر، جس نے 5 سال پہلے ہی محبت کا ہر جذبہ جل گیا تھا، لیکن مجھے اب لگتا ہے شادی کے لیے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو نفرت میں بھی ہو سکتی ہے، میری بھی نفرت میں ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ خضر خان نے اس کو دیکھ کر کہا، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے تو مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی ہے آپ کو؟ پلوشیں نے پھر پوچھا۔ خضر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں ہو سکتی ہے محبت، تم کرتی رہو، میں نفرت کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں زور دے کر بولا، اور اگر وہ وجہ جان کر میرے دل سے بھی محبت کا جذبہ ختم ہو تو؟ وہ جو اب فون کو دیکھنے لگا تھا، پلوشیں کی بات پر جھٹ سے سر اٹھا کر پلوشیں کو دیکھا۔ اگر میں پھر آپ کے ساتھ نہ رہوں تو؟ پلوشیں اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ خضر خان بیڈ سے واپس اٹھا۔ پلوشیں نے ڈرتے ہوئے اس کو دیکھا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے اس کے قریب جاتے ہوئے پکڑی تھی۔ پلوشیں نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ خضر خان نے اس کی وہی کلائی اس کی کمر تک موڑی۔ وہ سسکی تھی۔ خضر خان اس کی پچھلی گردن کے جس نے نکاح کیا تھا تم سے اب صرف میری مرضی چلے گی، اور اب مجھ سے جان چھڑوانا ناممکن ہے، کیونکہ اب تو نفرت کرتے ہیں۔ کیوں آپ تو نفرت کرتے ہیں؟ خضر خان آگے کچھ بولتا کہ پلوشیں نے جلدی سے آہستہ سے کہا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ نفرت کی وجہ کیا ہے اس سے۔ خضر خان لب بھیج گیا اس کی بات پر۔ اسے پلوشیں نے سسکتے ہوئے پکارا تھا، لیکن اب وہ کہاں اس کی سن رہا تھا۔ خضر خان پلوشیں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی گرفت میں تھا۔ خضر چھوڑیں۔ پلوشیں نے مچلتے ہوئے کہا تھا۔ اچھے سے غصہ نکلنے کے بعد پیچھے ہوا تھا۔ اس پر پلوشیں کوئی اثر نہیں تھا۔ ایسے رہوں گا تمہارے ساتھ بنا محبت کے، تمہارے ساتھ لگتا ہے سمجھ آ گئی ہوگی میری نفرت کو۔ خضر خان اس کے کان میں غرایا تھا۔ پلوشیں خاموش رہی تھی۔ اب اس نفرت کا ساتھ ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، چھوڑنے کا اور جانے کا ہر راستہ بند کر دیا ہے نکاح کے بعد ہی۔ اگر فضول کوئی بکواس کرو گی تو تمہاری جان نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا، اس لیے نہ رہنے کا خیال اب ذہن سے نکال دو۔ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ پلوشیں نے اس بات میں سر ہلایا۔ خضر خان نے اس کی کلائی چھوڑی۔ اب میرے کمرے میں مت آنا، وہ بولا تو پلوشیں دروازے کی طرف کے قریب گئی۔ رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ واپس بیڈ تک گیا تھا۔ نہیں آؤں گی اب
آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، وہ نم آواز میں بولی۔ تو پھر چھپ چھپ کر بھی مت دیکھنا۔ خضر خان نے بھی تیز آواز میں کہا۔ پلوشیں ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہوئی تھی اس کی بات پر، اور زور سے دروازہ بند کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ خضر خان نے سر جھٹکا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی تھی اور واپس لیٹ گیا۔ لیمپ بھی بند کی۔ اب اس نے نیند پوری کرنی تھی تاکہ پھر سے کل سے کام کرے۔ خلیفہ خان اپنے آفس سے نکلا تو ساتھ ہی حنا بھی تھی۔ انہوں نے بہت کام کیا تھا، اس لیے اب وہ خلیفہ خان کے ساتھ کھانے پر نکلی تھی۔ میری ہی گاڑی میں آ جاؤ، وہ حنا کو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ حنا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ مشہور ریسٹورنٹ میں گئے تھے۔ خلیفہ خان، آپ نوشین کو بھی اتنی اچھی جگہوں پر لے کر جاتے ہوں گے، ہے نا؟ حنا نے نظر اس خوبصورت منظر کی طرف گھمائی تھی جہاں کینڈلز کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور جگہ خوابناک لگ رہی تھی۔ نہیں، نوشین کے ساتھ کبھی نہیں گیا میں، بلکہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں گیا میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، خلیفہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوشین نے اسبات میں سر ہلایا۔ بہت شکریہ یہ میرے لیے اتنا کرنے کا۔ حنا اپنے فون سے پکچرز بناتی ہوئی بولی۔ کیا آپ کو نوشین کو اپنے ساتھ لے کر جانا نہیں پسند؟ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے آس پاس کی ویڈیوز بھی بنا رہی تھی کیونکہ یہاں میڈیا بھی ہوتا ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لوں پھر بھی دوسرے دن کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں۔ خیر تم آرڈر کرو۔ خلیفہ خان نے بات ختم کی تھی، وہ نوشین کا نام نہیں لینا چاہتا تھا زیادہ۔ حنا نے فون واپس رکھا اور آرڈر کرنے کے لیے خلیفہ خان نے اپنا فون دیکھا جہاں نوشین کی کئی کال آ چکی تھی اور بشیر کی بھی آئی تھی۔ خلیفہ خان نے جلدی سے سب سے پہلے بشیر کو فون کیا تھا۔ ہاں تم نے فون کیا تھا؟ خلیفہ خان نے جھوٹتے ہی پوچھا۔ جی سر، وہ آپ کے ڈرائیور سے بات ہوئی آپ نے کہا تھا کہ میں اس سے روز اپڈیٹ لیا کروں، اس لیے میں نے بات کی تھی اس سے۔ وہ آج گھر پر کسی لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا۔ بشیر کی بات پر خلیفہ خان بہت حیران ہوا تھا، پھر ذہن میں کشمالہ آئی تھی، وہ ایک دم پریشان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم حنا کے لیے گاڑی بھیج دینا، میں گھر کے لیے نکلتا ہوں، وہ کہتا ہوا فون بند کر گیا تھا۔ حنا نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا، کیا ہوا، آپ جا رہے ہیں؟ وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ تم اپنا ڈنر کرو، میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے جانا ہے۔ نوشین بھی کئی دفعہ کال کر چکی ہے۔ اب حنا کو بھی سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں کال کر رہی تھی۔ حنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان وہاں سے نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا، اور اب وہ بھی نوشین کو فون کر رہا تھا، وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ پلوشے کو کیا تو کشمالہ کو کیا تو وہ بھی فون بند تھا، جو اس نے شاہنواز خانزادہ سے بات نہ کرنے کے لیے بند کیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ بھی اپنے آفس میں کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھا تھا۔ میں نکل رہا ہوں، تم لوگ بھی بس نکلو۔ شاہنواز خانزادہ کی تو اب بس ہوئی تھی اور انتظار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اب کشمالہ نے فون بھی بند کر دیا تھا، اس لیے وہ اور یہاں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس لیے کھڑا ہوا اور روانہ ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے خلیفہ خان کے گھر کے پورچ میں گاڑی سے نکلا، تبھی خلیفہ خان کی گاڑی بھی آ کر رکی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی گاڑی سے نکلا تھا۔ تم اس وقت گھر میں نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ تم نے تو آج ڈنر کے لیے جانا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہتے ہوئے قدم داخلی دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ خلیفہ خان بھی اس کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں نوشین تھی، خالہ نہیں تھی، وہ شاید کچن میں تھی۔ شاہنواز خانزادہ کو دیکھ کر
نوشین نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تھا، جس کا جواب اس نے اثبات میں سر ہلا کر دیا۔ لیکن نوشین نے خلیفہ خان کی طرف دیکھا، اس کو اتنا مسکراتے دیکھ کر اس کو گھور کر رہ گیا۔ نوشین نے بھی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور سلام کیا۔ کشمالہ کہاں ہے؟ شاہ نواز خان زادہ نے نوشین سے بے چینی سے پوچھا۔ نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ تبھی خالہ بھی آئی تھی۔ شاہ نواز خان زادہ کو دیکھ کر ایک ساتھ وہاں دیکھ کر ان سے ملنے کے بعد خالہ نے کچھ سنجیدگی سے شاہ نواز خان زادہ کو دیکھا۔ کشمالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ابھی اس کو کوئی ٹینشن کی بات بالکل مت کہنا، کوئی بھی ہو، وہ پہلے ہی بہت روئی ہے، پریشان بھی ہوتی رہی ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پریشان مت ہو، میں اچھے سے اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا اور رونا بھی بند کر دوں گا۔ اس کی بات پر خالہ نے خلیفہ خان کی طرف دیکھا۔ خلیفہ خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا، کشمالہ کا کمرہ اوپر ہے۔ شاہ نواز خان زادہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر کی طرف گیا تھا۔ نوشین اب بھی اس کی پشت کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ بیہودہ سردار بہت زہر لگتا ہے مجھے۔ خلیفہ خان کی ناگواری سے کہنے پر نوشین نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو سب ہی زہر لگتے ہیں۔ خلیفہ خان نے نوشین کو دیکھا۔ سرفہرست تم ہو، خلیفہ خان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ جانتی ہوں، اس لیے اب سے میں نیچے کمرے میں رہنے والی ہوں، ٹھیک ہے خالہ؟ کیونکہ ان کو زہر لگتی ہوں تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں اب سے نیچے سویا کروں گی اور ان کے کمرے میں بھی نہیں جاؤں گی۔ نوشین نے خالہ کو دیکھ کر کہا۔ خالہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کو کیا مسئلہ ہے اب؟ نوشین خالہ کے پیچھے ہوتے اس کی سخت نظروں سے چھپنے کے لیے بولی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہی ہر کسی سے مسئلہ ہوتا ہے۔ نوشین کے کہنے پر خالہ نے جلدی سے کہا، خلیفہ خان آج جلدی آ گئے ہو تو جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کھانا ساتھ کھانا۔ ان کی بات پر خلیفہ خان نے ایک غصیلی نظر نوشین پر ڈالی اور وہاں سے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ نوشین نے اس کی پشت کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ تم ایسا کرو، خلیفہ خان کو کافی بنا دو اور دے دو، کھانے میں ابھی وقت ہے۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ کمرے میں آئی تو وہ واش روم میں تھا۔ نوشین نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر کپ رکھا اور باہر کی طرف بڑھنے لگی، لیکن خلیفہ خان کو ٹراؤزر شرٹ میں واش روم سے نکلتے ہوئے دیکھ کر وہ رکی تھی۔ وہ ٹاول اپنے سر میں رگڑتے ہوئے نوشین کو کمرے میں دیکھ کر ٹاول سامنے صوفے پر پھینکتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کیا کہا تھا ابھی نیچے کہ میرے کمرے میں نہیں رہو گی؟ ہاں؟ نوشین اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اپنے کام میں ہمیشہ کی طرف لگ گیا ہوگا، لیکن اس کو سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں دیکھ کر وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مجھے خالہ نے بلایا ہے، نوشین نے پیچھے بیڈ سے ٹکراتے ہوئے جلدی سے کہا، کیونکہ اب پیچھے جانے کی بھی اور جگہ نہیں تھی۔ خالہ کو نہیں بلانا چاہیے تمہیں، ان کے پاس ملازم بہت ہے۔ خلیفہ خان نے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ نوشین تو توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر گری۔ خلیفہ خان نے اس پر جھکا اور اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے تھے۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی ایک دم سے رکی تھی۔ ابھی تم نے اس کمرے سے نکل کر دکھاؤ مجھے، جان کا خطرہ تھا نا تمہیں، تو آج رات اپنی جان کی دعا کرتی رہنا، خلیفہ خان نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے اس کے سخت چہرے کو دیکھا۔ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، خالہ مجھے کسی اور کمرے میں کہاں چھوڑتی ہے، یہ تو بس ان کے سامنے بول رہی تھی۔ نوشین نے جلدی سے وضاحت دی، وہ سچ میں ہی کہیں اس کو
نہ جانے دے پھر۔ اچھا، لیکن مجھے ویسے یا ایسے کی زبان میں نہیں سمجھتا ہوں، مجھے سیدھی بات سمجھ آتی ہے، اور مجھے وہی بات سمجھ آئی تھی۔ خلیفہ خان نے چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا۔ اچھا، تو پھر آپ نے بھی مجھے زہریلی لگتی ہو سر فہرست میں کہا تھا، تو پھر وہ بھی سیدھی سی بات تھی، تو کیا آپ نے بھی سچ کہا تھا؟ نوشین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل سچ کہا تھا میں نے اس بیہودہ سردار کو۔ تو تمہیں کیوں درد اٹھا تھا؟ خلیفہ خان کی بات پر نوشین کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ آئی تھی، اور یہ خلیفہ خان دیکھ کر بے اختیار اس کے دونوں نوشین کو اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ نوشین نے اسے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن آزاد کرنے کے بجائے اور بھی سختی لے آیا تھا۔ خلیفہ خان کے فون پر کال آنے لگی۔ خلیفہ خان ہوش میں آیا تھا اور پیچھے ہوا تھا۔ نوشین کو دیکھا، وہ گہری ناراضگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رات ابھی باقی ہے، یہ صرف تمہیں بتانا تھا کہ مجھے کتنی زہر لگتی ہو، اور یہ زہر رات بھر زہریلے انداز میں برساؤں گا، خلیفہ خان نے کہا، اور اوپر ہوا۔ فون ہینا کا تھا۔ خلیفہ خان نے بند کیا اور پھر سے نظریں اس پر جھکا تھا، اور اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی تھی؟ نیچے بیہودہ سردار کو دیکھ کر خلیفہ خان نے اس کا بار بار مسکراتے ہوئے شاہنواز خانزادوں کو دیکھنے پر پوچھا تھا۔ نوشین پھر سے مسکرائی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ نوشین گہرا مسکرائی تھی۔ بند کرو مسکرانا۔ خلیفہ خان نے گرفت سخت کی تو نوشین نے مسکراتے ہوئے کہا، بتاتے ہوں آپ کو۔ خلیفہ خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ نوشین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو اس کی گردن پر تھا۔ آپ ماموں بننے والے ہیں، اس لیے ہی ان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر آئے تھے۔ خلیفہ خان کی گرفت خود ہی ہلکی ہوئی تھی نوشین کی بات پر۔ پھر بولا، خوش تو تم ایسے ہو رہی ہو جیسے تم ہو۔ خلیفہ خان کی بات پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں؟ نوشین نے نظریں جھکائے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں؟ اپنی اولاد سب کو اچھی لگتی ہے، اور مجھے بھی، خلیفہ خان نے نوشین کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی پھر سے فون آیا تھا۔ اس کی آواز پر خلیفہ خان نے گہری سانس لی اور نوشین سے ہٹا فون اٹھایا، اسپیکر پر کیا، بیڈ پر واپس پھینکا اور نوشین کے اطراف پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، سرخ چہرہ، پلکیں جھکائے ہوئی تھی۔ جب ہینا کی آواز آئی، آپ کی بہن اب کیسی ہے؟ میں نے پوچھنے کے لیے فون کیا، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ نوشین نے نظریں اٹھا کر خلیفہ خان کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میری بہن ٹھیک ہے اب؟ اچھا، ویسے مجھے آپ کو اتنے اچھی جگہ آپ کا بنا ڈنر کیے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے بھی نہیں کیا۔ تو اگر آپ کل فارغ ہوں تو پھر رکھ لیتے ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ تھی، اور آپ کے ساتھ تو اور بھی اچھی لگی تھی، ہینا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے ایک ناگوارہ نظر فون پر ڈالی۔ اگر کل میں فارغ ہوا تو؟ اچھا، میں بزی ہوں، پھر بات ہوگی، خلیفہ خان نے کہتے ہی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بند کیا۔ نوشین کا دل دھڑکا تھا ہینا کے اتنے میٹھے انداز پر۔ آپ کون سی جگہ پر گئے تھے ان کے ساتھ، جو ان کو چھوڑنے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نوشین نے خلیفہ خان کو دیکھتے ہوئے اس کی گردن
شاہنواز خانزادہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کشمالہ سامنے ہی بیڈ پر رکھی ہوئی تھی اور لبوں کو دانتوں میں دبائے ہوئے وہ اب بھی رو رہی تھی۔ شاہنواز خانزادہ کو اب بھی روتے دیکھ کر دروازہ زور سے بند کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کشمالہ نے بنا ہاتھ ہٹائے ہی کہا، خالہ اب کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا، بس معدے سے باہر آ جائے گا۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنی جیب میں رکھا اور اس کے قریب آیا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ شاہنواز خانزادہ بھاری آواز پر۔ کشمالہ نے ایک دم سے ہاتھ ہٹایا تھا، چہرے سے اور گھبراتے ہوئے حیرت سے اس کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے چادر کہاں ہے تمہاری، سنائی دیا یا نہیں؟ اس کو خاموش دیکھ کر وہ کچھ سخت لہجے میں بولا۔ کشمالہ نے واپس سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، نہیں پتہ مجھے۔ شاہنواز خانزادہ نے ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے اس کی الماری کھولی، وہاں سے کشمالہ کی چادر مل گئی تھی۔ وہ لیٹا ہوا واپس کمرے میں آیا اور کشمالہ کے وجود سے کمفرٹر کھینچ کر ہٹایا۔ کشمالہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا تھا، چادر اٹھو اور چلو میرے ساتھ، وہ سخت لہجے میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا اور نہ ہی آپ کے ساتھ۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شاہنواز خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ کشمالہ نے آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھا تھا۔ چادر اوڑھو، اور پھر سخت لہجے میں بولا۔ کشمالہ نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کشمالہ نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اور بھی آگے بولتی کہ شاہنواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کو چادر بھی خود ہی اوڑھائی، پھر اسے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ کشمالہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور اس کی شرٹ جکڑ لی مٹھی میں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے سب ہیں، خالہ ہے، آدھا جان اور ملازم۔ وہ جھٹپٹائی۔ شاہنواز خانزادہ نے سکون سے باہر آتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، لیکن چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر جاؤں، تو اب ویسا ہی کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا تیزی سے نیچے آیا۔ لاؤنج میں ہی ملازموں کے ساتھ خالہ تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں سب سیٹ کروا رہی تھی، کیونکہ ان کو لگا شاہنواز خانزادہ بھی ہوگا، لیکن ملازمین اور خالہ سب نے شاہنواز خانزادہ کو حیرت سے دیکھا تھا اور اس کے کشمالہ کو، لیکن شاہنواز خانزادہ کسی کی بھی طرف دیکھے بنا ہی وہاں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ شرم کے مارے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، لیکن اس نے شکر کیا تھا کہ خلیفہ خان نہیں تھا، ورنہ اور بھی شرمندگی ہوتی اسے۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنی گاڑی کے پاس آیا اور اسے اپنے مقابل گاڑی میں بٹھایا، دروازہ زور سے بند کیا اور خود بھی دوسری طرف بیٹھا۔ اسے خلیفہ خان نے کہا تھا اس کی طبیعت بہت خراب تھی جب سے وہ آئی تھی، اور یہ شاہنواز خانزادہ نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ بنا کچھ بھی بولے اس کو اٹھا کر لے آیا تھا۔ کشمالہ نے سو کرتے آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ شاہنواز خانزادہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے رونے پر اسے اور بھی غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں اسی کے پاس، کشمالہ نے شدت سے روتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو گاڑی کسی چیز میں مار دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کشمالہ نے اس کے سخت چہرے کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے سچ میں خاموش ہوئی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے گاڑی سردار ہاؤس میں روکی تھی۔ گاڑی سے نکلا تو ملازموں کو بھی جانے کا کہا، خود کشمالہ کی طرف آیا اور دروازہ کھولا اور اسے ویسے ہی باہوں میں بھرا اور اندر کی طرف گیا، سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اور کشمالہ کو اتار کر کشمالہ نے گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔
شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ پر نظر جمائے اپنی آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ ہاں اب بولو، میں سن رہا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی تم گاڑی میں اور میسج میں؟ لیکن میری جان، اتنا ہی بولنا جتنا تم برداشت کر سکو، وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ کشمالہ بری طرح کنفیوز ہوئی تھی اس کے سخت تاثرات اور غصے کو دیکھ کر۔ اب منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ اب بولو بھی، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ اپنی شرٹ ریموو کرتے ہوئے دور اچھالتے ہوئے بولا تھا اور کشمالہ کے قریب آیا۔ کشمالہ نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ رہے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ؟ اب کشمالہ نے نظریں اس کے شرٹ لیس پر نم آواز میں کہا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے کلائی سے پکڑا اور کی طرف بڑھا۔ کشمالہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رکا نہیں تھا اور ٹب میں گرم پانی کھول کر کشمالہ کے زرد چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم خاموش ہو؟ نفرت کا اظہار کرو میری جان۔ کشمالہ نے جلدی سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ شاہنواز خانزادہ کی سخت گرفت میں تھی۔ چھوڑیں، کشمالہ نے نم آواز میں کہا۔ شاہنواز خانزادہ نے اسے پیچھے دیوار سے پن کرتے ہوئے اس کے اطراف میں ہاتھ جمائے۔ کہا تھا نا میں نے، انتظار کرو، آتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ تم میں صبر اور انتظار نہیں تھا، اس لیے آج تم نے اپنی یہ حالت بنا رکھی ہے۔ حویلی سے بنا بتائے کیوں نکلی؟ شاہنواز خانزادہ نے سخت لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ پر کشمالہ چیختے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے گہری سانس لی اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے کشمالہ کے وجود سے دور اچھالی۔ میں نے جاتے ہوئے بھی کہا تھا نا کہ میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گا، لیکن تمہاری فضول حرکتیں کہاں سکون لینے دیتی ہے۔ میں نے خود سنا تھا آپ کو انا جان اور آغا جان بول رہے تھے کہ نکاح تک چھپاؤ اس لڑکی کو۔ کشمالہ نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تھا، لرزتے ہوئے کہا۔ تو تم باتیں کیوں سن رہی تھی؟ اندر آ جاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر سنتی۔ وہ کشمالہ کے بہت رونے پر بولا تھا۔ وہ بے چین ہوا تھا اس کے رونے پر۔ پہلے ہی وہ رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ نہیں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کوئی بھی ہو اور نہیں برداشت کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ کسی کو بھی۔ کیا کروں؟ کشمالہ نے بے بسی سے کہا۔ شاہنواز خانزادہ نے گہری سانس لی اور کشمالہ سے دور ہوا۔ میں بیٹھا گرم پانی اسے سکون دے گئی تھی۔ کشمالہ نے اس کی طرف دیکھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح مت دیکھو، میرا غصہ کم کرنے کی کوشش کرو۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ کو گھورا۔ اور جو آپ نے مجھے کہا آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، وہ کیا تھا؟ پھر کشمالہ اس کے غصے اور اس کے تاثرات سے سمجھ گئی تھی کہ اس نے پھر غلطی کی تھی، لیکن پھر ذہن میں آیا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے گہری سانس لی۔ وہ اس کی بکھری حالت کی وجہ سے اس پر غصہ بھی نہیں کر پا رہا تھا، اس کی زرد رنگت کی وجہ سے۔ کشمالہ نے نیلی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرے سامنے فارس اور ازمیر تھا، میں جانتا ہوں وہ بتا بھی دے گا تمہیں، اور تم نے اپنی یہ فضول باتیں ازمیر کو بھی بتائی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ کشمالہ نے نظریں جھکائی تھی۔ اسے ازمیر کا فون آیا تھا کہ وہ انا جان سے یا تو کشمالہ کے فون پر یا حیا کے فون پر بات کر رہا تھا، اس لیے اس نے ازمیر کی آواز سنتے ہی روتے ہوئے اپنا غم اس سے بھی شیئر کیا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کہاں یقین کر رہی تھی۔ کشمالہ شاہنواز خانزادہ کی نظریں ویسے ہی کنفیوز ہوتی واپس مڑی تھی۔ شاہنواز خانزادہ نے اٹھتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑا۔ 'بھاگنے کا نہیں کہا میں نے، میرا غصہ کم کرو،
جس طرح اب تمہیں پرسکون کیا اسی طرح مجھے بھی پرسکون کرو۔ کل رات سے غصے سے چل رہا ہوں۔ وہ کشمالہ کو اپنے ساتھ ہی کشمالہ بے حد گھبرائی تھی۔ اس کے ساتھ شاہنواز خانزادہ نے دور ہونے لگی۔ وہ اسے بھی اور بھی اس کی سخت گرفت میں تھی۔ اس کی کسی مزاحمت کو وہ خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر پر اب بھی ہاتھ سختی سے جمائے ہوئے تھا اور پھر وہ اپنی منمانی کرتا گیا۔ اس کی گردن میں چہرہ سردی لگ رہی ہے، وہ شاہنواز خانزادہ نے سرگوشی میں کہا۔ جتنا تم غصہ دلا چکی ہو اب سہن کرو۔ میں ایک دم سے رکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ کشمالہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پھر سے بولا۔ کشمالہ نم آواز میں کہا، وہی جو آپ نے سنا۔ پلیز مجھے سردی لگ رہی ہے، کشمالہ نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ شاہنواز خانزادہ دور ہوا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کشمالہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کیسے پتا کہ تم؟ شاہنواز خانزادہ کو لگا وہ ویسے ہی بول رہی ہے۔ کشمالہ نے اس کے سینے پر ہاتھ برسایا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں بتایا تم نے؟ بے وقوف لڑکی، کچھ ہو جاتا تو؟ وہ پریشانی سے بولا۔ کشمالہ نے اسے گھورا۔ آپ کے سامنے آپ کی دوسری بیوی بیٹھی تھی، اس لیے آپ سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں نے میسج بھی اسی لیے کیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ ایک دم اس کے قریب ہوا۔ سوری، کہا، رو کیوں رہی ہو؟ پلیز بتاؤ۔ کشمالہ وہ تو اس کے رونے سے بہت بے چین اور پریشان ہوا تھا۔ کشمالہ نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ خانزادہ بے اختیار اسے گلے لگایا۔ سوری، اس کے سر پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اسے لگا کسی نے نہ جان دے دی اور بے دردی سے لی ہو۔ اس قدر پریشان ہوا تھا اس کے رونے پر۔ وہ کھڑا ہوا اور اسے کشمالہ کے کپکپاتے وجود کو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ شاہنواز خانزادہ نے کشمالہ نے کمفرٹر اپنے اوپر لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ شاہنواز خانزادہ نے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرتے ہوئے آیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کشمالہ کے بالکل مقابل بیٹھا مسکرایا تھا۔ ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں پکڑے اور لبوں سے لگایا۔ جان لے لی تھی تم نے میری ابھی کچھ دیر پہلے۔ آپ نے بہت غصہ کیا مجھ پر۔ کشمالہ کو بھی موقع ملا تھا اپنی ساری شکایتوں کا۔ وہ تمہاری غلطی پر غصہ ہوا تھا اور وہ غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ تو نہ جاتے نہ اس دن میں روئی تھی، لیکن آپ کو پھر بھی پرواہ نہیں تھی۔ آپ چلے گئے۔ میں رات کو آیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم نہیں ہو۔ تم نہ آتی تو میں نے تمہیں سب بتانا ہی تھا۔ وہ لڑکی میرے ملازم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ برا ہوگا تو میرا فرض ہے اس کو انصاف دلانا۔ میں بس اپنا کام کر رہا تھا اور تم مجھے بے سکون کر کے خود بھی اپنی حالت خراب کی تھی۔ اس حالت میں تم بنا گارڈز کے وہاں سے اکیلی یہاں تک آئی ہو۔ پھر سے اگر میں انتظار کا کہوں تو کرو گی میرا کوئی بھی بات ہو؟ وہ کشمالہ کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا اور اس کی دیوانگی سے پورے چہرے پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں آج تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دے رہی ہو۔ اب اس کے لیے نرمی کروں گا، میری دونوں جان کو مجھ سے مسئلہ نہ ہو۔ شاہنواز خانزادہ اس کے بات روم کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ میرے کپڑے؟ کشمالہ نے نظریں جھکائے ہی کہا۔ وہ تو کل ہی ملیں گے۔
آج اسی میں رہنا پڑے گا۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کو نظر جھکائے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔